مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر عزیزوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزوں، ہم بہت ساری چیزوں کی تگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر دنیا کی اچھی چیز، آرام، آرائش نہ صرف ہمارے آج کے لیے ہو بلکہ ہمیں فیوچر میں بھی جو ہے ہمارے بچوں کے بچے بھی اچھی چیزیں جو ہے انہیرٹ کریں، اور ہر طرح کی اچھی چیز کو ہم جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں. ہر اچھے وسائل کے ہم مالک ہوں، ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو. ہم دنیا کی ہر بہترین چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے سوچیں یا وہ لگژری لائف کے ہم لے کر سوچیں. جبکہ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ تم عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو. ہمیں تو عالم بالا کی چیزیں نظر ہی نہیں آتی، یا پھر شاید ہم ان کی طرف دھیان ہی نہیں لگانا چاہتے. ہم یہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ عالم بالا پر ایسی کیا چیزیں ہیں جن پر ہمیں دھیان لگانا چاہیے اور ان کا پانا ہمارے لیے ضرور ہے. بشپ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے. کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے خداوند کا، میں بالکل ٹھیک ہوں. ناظرین آپ سب کو سلام. خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے. بیٹا، اس سے پیشتر کہ ہم آپ کے سوال کی طرف جائیں، مجھے ایک حوالہ یاد آ رہا ہے، بات یاد آ رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے. اب خدا کے گھر کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں ایک واضح تصور ہونا چاہیے کہ میرا باپ کے گھر کیسا ہے. اب آپ کے بچوں کو اپنے باپ کے گھر کا پتہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں پوچھا جائے گا، اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں شاباش ملے گی، ہمیں انکریجمنٹ ملے گی. اسی طرح جو ہمارا آسمانی باپ ہے اس کے گھر کے ادب آداب یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. اس واسطے یہ لکھا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. کہ ہم جو روئے زمین پر رہتے ہیں، اب میں آپ کو ایک واقعی ایک میرے دوست ہیں، امریکن ہیں، فیس بک فرینڈ ہیں. اچھا. انہوں نے ایک سوال کھڑا کیا کہ فردوس کا نقشہ کیسا ہوگا. اب ہر آدمی اس میں ایماندار بھی ہیں، اس میں دنیا دار بھی ہیں، ہر آدمی اپنا اپنا نقشہ بنا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا باغ ہوگا، اس میں ایسا ہوگا، کوئی ویسا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ تصورات کی بات ہے. اب ہمارے تصور جو ہے وہ کلیئر ہونے چاہیے. بالکل. مسیحی نقطہ نظر ہم نے اسی لیے شروع کیا ہے کہ ہم مسیح کے نقطہ نظر سے، ہم کلام کے نقطہ نظر سے ان چیزوں کو دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں. عالم بالا پر کون گیا؟ مسیح یسوع. اور وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں گیا نا. کوئی نہیں گیا. ٹھیک ہے، وہی آئے، انہوں نے بتایا، اور انہوں نے وہ اسلوب سکھائے کہ ہمیں یہاں پر وہ اسلوب اپنانے ہیں تاکہ ہم خدا کے گھر میں جانے کا ٹکٹ کٹا لیں، اس کے لیے کوالیفائی کر لیں. خدا نے جو معیار بنایا ہے کہ ہم اس کے بیٹے پر ایمان لائیں، ہم اس کے ساتھ عہد میں شامل اور شریک ہوں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہم اس طرح پاک بنے جس طرح ہمارا بلانے والا پاک ہے. اور خدا ان کے پاک کلام میں غلطیوں کے خط کے چوتھے باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، عالم بالا کی کلیسیا میں، اور وہ ہماری ماں بھی ہے، اس کا نام نیا یروشلم بھی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی دلہن بھی ہے. اس کی ایک بناوٹ کے بارے میں بہت کچھ خدا کے پاک کلام میں آخری کتاب میں بیان بھی کیا گیا ہے. ہم نیا نامے کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھتے ہیں تو بہت ساری باتیں خدا باپ کے مزاج کے بارے میں بیان کی گئی ہیں کہ خدا کا مزاج کیسا ہے، خدا کی ہستی کیسی ہے، خدا کا سوچنے کا انداز کیسا ہے. خدا محبت ہے، خدا برداشت کرتا ہے، خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا ان کے کلام میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے خدا یسوع مسیح کے زبان مبارک سے، کامل بنو جس طرح تمہارا باپ کامل ہے. کامل بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑھتے جائیں،
ہم کاملیت کی طرف بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، روحانی زندگی میں ترقی کرتے جائیں، روحانی علوم میں ترقی کرتے جائیں، خدا کی نزدیکی میں ترقی کرتے جائیں، خدا کی پہچان میں ترقی کرتے جائیں، خدا کے پاک کلام کی واقفیت میں ہم ترقی کرتے جائیں، خداوند کے ساتھ وقت گزارنے میں، یعنی دعا اور خداوند کے ساتھ رفاقت۔ ابھی یہ ان دنوں میں امریکہ بند ہے سارا، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے، تو ایک بہن تھی، انہوں نے لکھا کہ میں گھر میں بند ہوں، وہ دونوں میاں بیوی ہیں، بچے ان کے فرق یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، گھر میں وہ سب دونوں میاں بیوی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میرا میاں صرف کتے کو باہر ٹہلانے کے لیے لے کے جاتا ہے، اس کے علاوہ ہم گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، یہ ایک ماحول کی بات ہے، لیکن میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا تیرے پاس خدا نے تجھے وقت دیا ہے کہ تو دعا زیادہ کرے، تو خدا کی فیلوشپ میں زیادہ رہے۔ اب خدا جب ایسے وقت ہم پر لے کر آتا ہے تو کئی دفعہ وہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے، لیکن مجبوری سے بڑھ کر ہمارے دل کی جو چاہ ہے کہ میں اپنا وقت خدا کے ساتھ گزاروں، بالکل، اب ایک مجبوری ہے نا، مجبوراً تو ہمیں کرنا پڑتا ہے تو ہم کرتے ہیں۔ اگر حکومت کوئی آرڈر جاری کر دیتی ہے، اگر ہمارے ماں باپ ہمیں پابند کر دیتے ہیں، وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ یو آر گراؤنڈیڈ، کہ تمہارے اوپر ایسی پابندی لگ گئی ہے کہ تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ جب وہ باہر سے پابندیاں لگتی ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم ایک زبور گاتے ہیں، میں خوش ہوا جب لوگ مجھے کہنے لگے کہ آؤ ہم خدا کے گھر چلیں، کہ جب ہمیں خدا کی رفاقت میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ایک بات ہے، خداوند یسوع مسیح جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، ٹھیک ہے، جو نہ دنیا دے سکتی ہے اور نہ چھین سکتی ہے۔ اب میں جس ایج کے حصے میں ہوں، میرے لیے سب سے بڑھ کر میرا اطمینان ہے کہ میں پرسکون رہوں، مجھے دنیا میں کتنے رفڑ بھی کیوں نہ ہو، میرے گھر میں کتنے رفڑ بھی کیوں نہ ہو، بچے کتنا جو کچھ مرضی کرتے پھریں، میرا کام ہے ان کو سمجھانا، میں سمجھاتا ہوں، ان کو بھی سمجھاتا ہوں، ان کے ماں باپ کو بھی سمجھاتا ہوں، یہ میرے فرائض میں شامل۔ بالکل، لیکن ان سب میں میری اپنی جو تسکین ہے وہ اس بات میں ہے کہ میرے پاس اطمینان ہونا چاہیے، میرے پاس اطمینان ہو، میں اپنا افراتفری کا شکار نہ ہوں، نہ میرا دماغ افراتفری کا شکار ہو، میں پرسکون رہوں اور دوسروں کو بھی سکون دینے کے، حاصل کرنے کے طریقے سکھاتا رہوں۔ تو خدا کی حضوری میں سکون ہے، بے شک، خدا کے ساتھ موجود رہنے میں سکون ہے۔ اب ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں تو ہمیں ان کی فہرست کیا ہے، فہرست کی عالم بالا کی چیزوں کی۔ آپ صحیح، بالکل آپ نے پوائنٹ کھڑا کیا جی، کہ جب ہم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ کامل بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اب بیٹا بات بڑی سادہ سی ہے اور سیدھی سی ہے کہ ہم خدا نہیں بن جائیں گے، لیکن جب خدا کے روح کے ساتھ ہمارا روح مل جاتا ہے تو ہم خدا کی مانند بن جاتے ہیں، خدا کی صفتیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں، خدا کا اختیار ہمارے اندر آ جاتا ہے، خدا کی خدائی ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ ہم جو کام جس طرح خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ یہ کام جو میں کرتا ہوں تم یہ بھی کرو گے اور ان سے بڑے بھی کرو گے، وہ کس طرح سے کرو گے؟ کہ خدا کا روح ہمارے روح کے ساتھ مل جاتا ہے، خدا کا روح ہمیں عقل دیتا ہے، خدا کا روح ہمیں پرکھ کا روح دیتا ہے، خدا کا روح ہماری آنکھیں کھولتا ہے، خدا کا روح ہمارے کانوں کو کھولتا ہے، اور جب ہماری آنکھیں کھل جائیں تو پھر ہم عالم بالا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور مثال سب سے بڑی یہ ہے کہ یوحنا رسول، جن کو یوحنا عارف بھی کہا جاتا ہے، ان کی آنکھیں خدا نے کھول دی، وہ عالم بالا کو دیکھتے ہیں، اس کو کھلا ہوا دیکھتے ہیں، ماضی کی باتیں دیکھتے ہیں، حال کی باتیں دیکھتے ہیں، آئندہ کی باتیں دیکھتے ہیں، اور سارا کچھ انہوں نے، اور آپ دیکھیں جتنے بھی خطوط انہوں نے لکھے کہ فلاں کلیسیا کو یہ لکھ، فلاں کلیسیا کو یہ لکھ، فلاں کلیسیا کو یہ لکھ، خداوند یسوع مسیح خود اپنی کلیسیاؤں کی
اور ایمانداروں کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں۔ میں کمزور ہوں، خدا میری کمزوریوں میں اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن کب؟ جب میں ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، جب میں یہ مانوں گا ہی نہیں کہ مجھ میں عقل کی کمی ہے، مجھ میں کمزوری ہے اور خداوند تو میری مدد کر، تو وہ کیسے کرے گا؟ بالکل، وہ انٹرفیئر نہیں کرتا، اس نے ہمیں پوری آزادی دی ہوئی ہے، خود مختاری دی ہوئی ہے کہ یہ زندگی میری زندگی ہے، میں اس میں سیاہ کروں، میں سفید کروں، بہت سارے کام چھپ کے کیے جاتے ہیں۔ اسی واسطے خداوند کے پاک کلام میں یہ ذکر آتا ہے کہ تاریکی کے کام، وہ کام جو تاریکی میں کیے جاتے ہیں، آدمی چھپتا ہے کہ کہیں میری بدنامی نہ ہو جائے، میں مشہور بدنامی کے حوالے سے مشہور نہ ہو جاؤں، تو وہ چھپ کے کرتا ہے، وہ کام تاریکی کے کام ہے۔ اور خدا کے کلام میں تاریکی اور نور کا ایک بہت بڑا ذکر ہے، ان کا موازنہ بہت بڑا ذکر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے پھر یہ کہا کہ اگر تیری آنکھ تاریک ہے، یعنی آپ کی روحانی آنکھیں نہیں کھلی تو آپ کے اندر کی جو تاریکی ہے وہ بہت بڑی تاریکی ہو جائے گی، بہت گہری۔ اسی واسطے خداوند یہ فرما رہے ہیں، خداوند کا کلام یہ فرما رہا ہے کہ ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے جو سرما درکار ہے، خداوند یسوع مسیح سختی کے ساتھ کہتے ہیں کہ تو جانتا نہیں کہ تو اندھا ہے، تجھے سمجھ نہیں ہے کہ تو اندھا ہے، تو مجھ سے آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے، تیرے دل کی آنکھیں کھل جائیں، تیری روحانی آنکھیں کھل جائیں، تیرا دھیان عالم بالا کی طرف۔ دیکھیں اس دنیا میں ایک کمپٹیشن ہے، ایک مقابلہ ہے، کچھ مقابلہ صحت مند مقابلہ ہے کہ میں اور آپ آگے بڑھیں، آپ اپنی جگہ پہ روحانی ترقی کرو، آپ اپنی تعلیم میں ترقی کرو، آپ اپنی تعلیم کو امپروو کرو، آپ اپنے بچوں کی تربیت میں امپروومنٹ کرو، یہ صحت مند ترقی ہے، صحت مند ترقی ہے، بالکل۔ لیکن ایک منفی ترقی بھی ہے کہ اس نے اتنے پیسے بنا لیے ہیں 6 مہینے کے اندر اندر، تو میں 6 مہینے کے اندر اندر اس سے دگنے، چاہے مجھے فراڈ کرنا پڑے، چاہے، اور آج کل تو جو کارپوریٹ فراڈز ہیں، مطلب بڑی بڑی کمپنیوں کے فراڈز ہیں، مثال کے طور پر ہماری سوئی گیس کے بل میں اضافی پیسے لگ کے آ جاتے ہیں 2 یونٹ، اب جہاں پہ کروڑوں کے حساب سے میٹر لگے ہوئے ہیں، وہاں ہر ریڈنگ پہ 2 یونٹ کے زیادہ وہ پیسے لیں گے تو وہ کروڑوں اربوں میں چلے جاتے ہیں پیسے، بالکل۔ تو یہ کارپوریٹ فراڈ ہے، انسانی فراڈ ہے، پھر ہم شخصی فراڈ پہ آ جاتے ہیں، تو ان کے مقابلے ہم نہیں کر سکتے، یا اس مقابلے بازی میں جو غلط قسم کی اور غلیظ قسم کی ہے اس میں ہمیں نہیں آنا، ہمیں صحت مند جو کمپٹیشن ہے اور جو روحانی ترقی کی باتیں ہیں، جو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش کی باتیں ہیں، کہ میں ڈھونڈوں کہ عالم بالا کے جو اثاثے ہیں ان میں میرا حصہ کتنا ہے، یہی مل جائے گا، یہی برکت مل جائے گی، یہی ترقی واقع ہو جائے گی، یہی ہم بڑھتے جائیں گے۔ خدا ان کا کلام کہتا ہے یہیں بڑھتے جاؤ، اسی دنیا میں بڑھتے جاؤ۔ یہ دنیا ہماری تربیت گاہ ہے، جہاں پر ہمیں خدا کے لیے تیار ہونے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ یہ کلام ہم پر نازل ہو رہا ہے، یہ کلام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ مرنا تو ہے تم نے ایک دن، لیکن مرنے سے پہلے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کر لو، اپنی تیاری کر لو۔ اگر آپ چاہیں تو میں وہ حوالے آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں کہ عالم بالا کی چیزیں کو کیا ہیں اور جو دنیا کا ناچ رنگ ہے وہ کیا ہے۔ یہ غلطیوں کے خط اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ جسم کے کام تو ظاہر ہیں، اور اس سے پہلے 16ویں آیت میں کہتا ہے تو کہ روح کے موافق چلو گے، یعنی روح کے ہدایت سے چلو گے تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہے۔ ہماری خواہشیں کس طرح کی خواہشیں ہیں، ہم نے ان کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے، ہم نے اپنے ذہن کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے، ہم نے اپنی نگاہوں کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے، ہم نے اپنے پاکیزگی کے معیار کو ہم نے مینٹین کر کے رکھنا ہے کہ جسم کے موافق ہم نے نہیں چلنا،
ہم نے جسموں کی خواہشوں کو پورا نہیں کرنا، ہم نے روح کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ خداوند کے پاک کلام ہے، اور بار بار ہمیں یہ آیتیں دہرانی پڑتی ہیں، یہ ریپوٹیشن نہیں ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یہ ہماری نیڈ ہے کہ ہم بار بار ان کو موقع کے مطابق ان آیات کو بولتے رہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خراب کر دیتا ہے۔ تو ہمارے اندر خواہشیں کیسی ہیں، وہ کہتا ہے، اور ہم سنتے ہیں، خدا کا خادم ہو، خدا کا بندہ ہو، خدا کی بندی ہو، خدا کا کلام ہو، جب بھی ہمیں سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو یہاں سے ہمیں اس جو روح کی اندر کی باتیں ہیں ان کو حاصل کرنا ہے اور پھر ان کو اپنانا ہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، اور دیکھیں سب سے پہلے کیا لکھا ہے؟ حرام کاری۔ حرام کاری جسمانی بھی ہے اور حرام کاری روحانی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، روحانی حرام کاری کیا ہے؟ پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، جادو ٹونے کرنے شروع کر دیتے ہیں، ہم آدمی کو اپنا توکل اس کے اوپر سفارشیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، ہم نوکری کی تلاش ہے، یار ڈھونڈو کون ہے اپنا، ہم نے کس کی طرف نگاہیں لگانی شروع کر دی، یہ روحانی حرام کاری میں آتی ہے۔ بالکل، ایک نہیں اور لمبی فہرست بن سکتی ہے، آپ خود سوچیں، غور کریں اور آپ کو نظر آ جائے گا۔ بالکل، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ مطلب یہ ایک خاکہ ہے، اس خاکے میں بہت ساری چیزیں فٹ ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں بچہ ہے، ٹی وی تو دیکھ رہا ہے، آج کل جو کارٹون آتے ہیں وہ تباہی ہے، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کے خلاف کاروائیاں کرنا، جادو ٹونے کرنے، جادوگری کی باتیں کرنی، یہ اپنا اس طرح کی باتیں۔ شیطان جو ہے وہ اس خمیر کو ہماری زندگیوں میں شامل کرتا جا رہا ہے۔ بالکل، اور ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے خاندانوں کو بچانا ہے، یہاں تک کہ اپنی کلیسیاؤں کو بچانا ہے کہ وہ اس خمیر کو جو شیطان ہماری زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اس سے بچتے رہیں، کیونکہ عالم بالا کی چیزوں کی ہم نے تلاش کرنی ہے، ہم نے ان چیزوں کی تلاش نہیں کرنی، ان کے پیچھے لگے تو یہ دنیا بھی گئی اور آپ کی آخرت بھی گئی۔ پھر اگر ہم آگے لکھا ہے کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے مگر روح کا پھل۔ اگر آپ روحانی مخلوق ہیں، اگر آپ کا ڈی این اے چینج ہو گیا ہے، اگر آپ کا نام کتاب حیات میں لکھ دیا ہے، اگر آپ کو خداوند آپ کے نام سے پہچانتا ہے، وہ کہتا میں ان کے ناموں سے، اور اس نے ہم میں سے ہر ایک کی شکل یا جس کی بھی شکل اپنے تھیلی پر کھود رکھی ہے وہ مبارک ہیں اور اس کے حضور دے آر ویلکم۔ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے مگر روح کا پھل سب سے اوپر ہے محبت۔ محبت کی بنیاد کیا ہے؟ کہ میں آپ کی برداشت کروں، آپ میری برداشت کرو، میں آپ کو معاف کروں، آپ مجھے معاف کرو، تو ہماری محبت برقرار ہے۔ بالکل، اگر آپ کو میں غصے ہوتا ہوں کسی بات سے تو آپ اس کو دل میں ایک گرہ بنا لیتی ہو کہ یہ ہوتا کون ہے مجھے کہنے والا، تو پھر آپ میری بیٹی کیسے ہو؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ مجھے معاف نہ کرو؟ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، کئی دفعہ ماں باپ غلط فہمی کی وجہ سے، استاد غلط فہمی کی وجہ سے، بزرگ غلط فہمی کی وجہ سے غلط ڈانٹ دیتے ہیں، تو اس میں برا منانے کی بات کیا ہے؟ دو منٹ چپ کر رہو، 5 منٹ چپ کر رہو، 10 منٹ چپ کر رہو، جب بندے کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو ایکسپلین کر دو کہ بھئی یہ بات ایسے نہیں ایسے تھی، وہ آرام سے سن لے گا۔ لیکن اگر آپ برا منا کے اس کا غلط ریئیکشن شروع کر دو تو یہ محبت نہیں ہے۔ بالکل، میاں بیوی میں آج کل اتنی کمپٹیشن ہے، میاں بیوی میں بھی کمپٹیشن ہے، بہت سارے۔ ہم تو روز ہمارا کام ہی لوگوں کو پڑھنا ہے، سمجھانا، سکھانا، تربیت کرنا، کاؤنسلنگ کرنا، اور میں بتاؤں آپ کو خدا کا شکر کرتے ہوئے
کہ کاؤنسلنگ کی وجہ سے ایسے جوڑے جن کے طلاق کے مقدمے کورٹوں میں چلے گئے ہوئے تھے، دعا کے وسیلے سے وہ حل ہو گئے، واپس آ گئے، کاؤنسلنگ کے وسیلے سے وہ حل ہو گئے۔ اب میاں بیوی میں کیا کمپٹیشن ہے؟ وہ خدا کے کلام کو بھول گئے ہو کہ جو کہتا ہے دونوں ایک یونٹ ہے، ایک تن ہے۔ تمہیں یہ فرق کیوں ہے؟ تم نے محبت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کوشش نہیں کی، ایک دوسرے کو اس کی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کے امکانات ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، تو ہمیں توبہ کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہم سے سرزد ہو سکتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں۔ اور پھر میں آج وہ حوالہ دوبارہ پڑھوں گا، یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت، کہ آئے بچو یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ کوئی گناہ نہ کرے، لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس۔ میں اس کی بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں گناہ کرتا ہی نہیں رہتا، یہ یوحنا کے پہلے عام خط میں ہی لکھا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی گرا ہے خدا کی بادشاہت کا فرزند، تو وہ خدا کی بادشاہت میں گرا ہے، خدا اس کو اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ اس کے لیے دعا کریں، یہ محبت ہے، بے شک یہ مسیحی جذبہ ہے کہ وہ گرا ہوا ہے اس کو اٹھانے کی کوشش۔ تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ اکثر کیا کرتے ہیں، وہ زبان کے نشتر جو ہے مار مار کے بندے کو مار دیتے ہیں، وہ بجائے اس کی تسلی کا باعث بننے کے وہ اس کو اور زیادہ مجروح کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے محبت ہے، پھر خوشی۔ جب آپ کو یہ خوشی، آپ کے پاس آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دل کھلا ہوا ہے، روحانی مکاشفے آ رہے ہیں، تو آپ کے پاس خوشی ہوگی۔ آپ کو پتا ہے کہ میں نے عالم بالا پر جانا ہے اور میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، ان میں سے ایک میرے نام پہ لاٹ ہو گیا ہوا ہے، میں نے خدا کی ذات میں جا کے ضم ہونا ہے، تو پھر وہ خوشی ہوگی، اور اس خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ پھر لکھا ہے کہ اطمینان، میں تھوڑی دیر پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اپنے آپ کے اپنے اطمینان کے لیے ہر وقت فکر مند رہتا ہوں کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے مجھے نہیں پرواہ، میں تیار ہوں، میرا بلاوا آج آ جائے تو میں تیار ہوں۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند اپنے لوگوں کو تیاری کے لیے وقت دیتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے گھر کے عزیز جو ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے بیمار ہو جاتے ہیں، تو خداوند ان کو تیاری کے لیے وقت دیتا ہے، اور اس کے گھر والوں کو ان کی خدمت کے لیے وقت دیتا ہے، تاکہ اس کے گھر والوں کو برکت ملے، اس کے بچوں کو برکت ملے۔ تو خدا کی محبت جو ہے دنیا کی سب محبتوں سے بڑھ کر ہے، بالا تر ہے، عجیب ہے، اور ہمیں اس محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس محبت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنے باپ کی، اپنی بہن کی، اپنے عزیز کی، اپنی پڑوسی کی مدد کر کے، خدمت کر کے میں بھی اس قابل ہو جاؤں کہ خدا مجھے کہے کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، اس بادشاہت کو لو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ خدا نے خاکہ جو ہے بنائے عالم سے پیشتر بنا دیا، راستہ اس نے یسوع کو بنا دیا ہے، منزل اس نے عالم بالا کو بنا دیا ہے، اس نے ہمیں دعوت دے دی ہے، اور ہمارا کام ہے کہ اس دعوت کو قبول کر کے، اس کے کلام کو اپنے دل میں بیج کی طرح رکھ کے، اس کے پاس جانے کی تیاری کرتے ہوئے ہم خوشی سے بھرپور ہوں، اور وہ ساری چیزیں جو عالم بالا کی چیزیں ہیں ان کی تلاش اور جستجو میں لگے رہیں۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ بشپ صاحب۔ عزیزوں، آج ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور میرے ذہن میں آیت آتی ہے، کلسیوں 3 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ تم مر گئے تھے اور مسیح یسوع میں تمہاری زندگی خدا باپ کے پاس پوشیدہ ہے۔ کیا میری اور آپ کی زندگی پوشیدہ ہے؟ اگر تو ہماری زندگی پوشیدہ ہے خدا میں، تو پھر ہم یقیناً ان چیزوں پر بھی دھیان کرنے والے بنے جو ہمارے لیے رکھی گئی ہیں، اور نہ صرف ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ وہ ہمیں آسمان پر ملیں گی، وہ ہمیں زمین پر ہی عطا کر دی جائیں گی، ہم یہی برومند ہو جائیں گے۔ تو پھر کیوں ہم اپنے دن اور رات کی فکر کرتے ہیں؟ ہمارا خدا، ہماری فکر کرنے والا، ہمیں مہیا کرنے والا خود یہوہ یری ہے، ہمیں اس پر دھیان لگانا چاہیے۔ اور آج جو ہم نے اتنی خوبصورت فہرست سنی، اس پر ہماری نظریں ہونی چاہیے،
تاکہ ہم ایمان کے بانی یسوع کو تکتے رہیں، تاکہ ہمارے قدم کبھی نہ ڈگمگائیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام مسیحی نقطہ نظر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔